بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے براہ راست۔ ناظرین، اس وقت میں ایکسائز آفس اسلام آباد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ڈائریکٹر ایکسائز بلال اعظم خان صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، بجٹ میں ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہر ڈپارٹمنٹ کو، اور ایکسائز نے وہ جو ٹارگٹ دیا گیا تھا 5 ارب 80 کروڑ روپے کا، نہ کہ وہ پورا کیا بلکہ اس سے زیادہ ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کیا۔ تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 8 ارب تک کا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کیا۔ تو ڈائریکٹر ایکسائز بلال اعظم خان صاحب سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سر، آپ نے ماشاءاللہ ٹارگٹ بھی پورا کیا اور اس سے اوپر بھی چلے گئے، تو کون سی سر آپ نے ٹیکنیکس یوز کی؟ اسپیشلی وقتاً فوقتاً آپ اسلام آباد کے شہریوں کو نئی چیزوں سے متعارف کراتے ہیں، جیسا کہ ڈور ٹو ڈور رجسٹریشن ہے، اپنا روڈز پہ رجسٹریشن ہے، آن لائن ٹیکس ہے، اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام آباد کے شہریوں کو آپ متعارف کراتے رہتے ہیں۔ تو اس ٹیکس کے حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے خود ذکر کیا تو ٹیکس کا یہ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ پروپورشنل ہے کہ جب آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے سٹیزنز کو، ان کے ڈور سٹیپ پہ کریں گے تو وہ ٹیکس دیں گے، کیوں نہیں دیں گے؟ جس طرح اگر آپ ٹوکن ٹیکس، یہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے اور ایک بندہ لائن میں پہلے سوچتا ہے کہ میں نے ٹوکن جمع کرانا ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی اکثر اوقات جو ہے وہ آنا اوائڈ کرتا ہے۔ اور جب آپ کہیں کہ آپ اپنے موبائل سے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنے موبائل سے اپنا ٹیکس جمع کریں تو وہ کیوں نہیں کرائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ڈور سٹیپ پہ ہم نے رجسٹریشن کا آغاز کیا، اور ابھی تو ایون ہم روڈز پہ بھی گاڑیاں رجسٹر کر رہے ہیں اور ایوننگ کے ٹائم میں بھی کر رہے ہیں، ویکینڈز پہ بھی کر رہے ہیں۔ تو پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سچویشن اس طرح کی تھی کہ پینڈیمک بلکہ پوری ورلڈ میں تھی، اور اگر اس دوران بھی ٹیکس کے جو ہمارے اہداف تھے وہ ہم نے پورے کے بلکہ اس سے اوور، تو وہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کرایا، اپنے سٹیزنز کو ڈور سٹیپ پہ فیسیلیٹیٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ سارا ممکن ہوا۔ اچھا سر، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی کمپنیز سے، ہوٹلز سے خاصا ریونیو ماشاءاللہ جنریٹ کیا ہے۔ ایکچولی اسلام آباد ایکسائز میں اس سے پہلے میکسیمم کام جو تھا وہ گاڑیوں کے حوالے سے تھا۔ ہم نے باقی وہ والی جگہ بھی ایکسپلور کرائی جہاں سے بنتا تھا ٹیکس، جس طرح آپ نے ذکر کیا بیڈ ٹیکس قیمت میں ہم نے ٹھیک ٹھاک ریکوری کی، پروفیشنل ٹیکس میں ہم نے کی، جہاں ہم نے اسلام آباد کی جتنی بھی پراپرٹی ڈیلرز اور موٹر وہیکل ڈیلرز تھے ان کے رجسٹریشن اور ان کے ڈیٹا بیس بنایا، آن لائن فیسیلٹی دی، ان کے ڈور سٹیپ پہ دی۔ اسی طرح ٹوبیکو کے جتنے وینڈرز تھے وہ ہم نے رجسٹر کروائے، اور ساتھ میں ان کے لیے ڈیٹا بیس بھی بنایا کہ وہ ایون اپنی ہی اسپاٹ سے وہ اس کو رجسٹریشن کا پروسیس کر سکتے ہیں۔ اچھا بلال صاحب، یہ بتائیے گا، جب آپ کی ای کچہری لگتی ہے تو آپ ایٹ دا اسپاٹ ہی تمام آپ کے جو ناظرین ہوتے ہیں جن کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر دیکھ کے بتا دیتے ہیں، تو کیا وہ وجہ بھی ساتھ بنی کہ آپ کا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہوا اور آپ نے ایک فرینڈلی ماحول جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے؟ ای کچہری جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر آفس کے اس پہ کر رہے ہیں اور بڑی ہی اس کے فروٹفل رزلٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ جو گیپ ہوتا ہے بٹوین پبلک اینڈ گورنمنٹ آرگنائزیشن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پبلک آپ کو اپنے مسئلے جو ہیں وہ بتاتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہو، ایون آؤٹ آف کنٹری بھی ہو، کراچی میں ہے، لاہور میں، جدھر بھی ہیں، تو وہ ای کچہری میں اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور اس حساب سے ہم پالیسی ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے کس طرف سے زیادہ مسئلے آ رہے ہیں، سپوز بائیو میٹرک کے ایشوز ہوتے ہیں، باقی اس طرح، تو وہ ہم ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتے ہیں اور اس وجہ سے ڈیفینیٹلی ٹرانزیکشنز میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا سر، اب یہ جو اس وقت ماشاءاللہ آپ نے ٹارگٹ جو سیٹ کیا تھا وہ پورا کیا، نہ کہ اس سے بہت اوپر ماشاءاللہ آپ چلے گئے، تو آئندہ آپ کے کیا گولز ہیں؟ آئندہ بھی یہی ہے کہ یہ جو جتنے ہم نے ریفارمز کی، اب اس کو مزید چیزیں اس میں لائیں گے اور ٹیکنالوجی کو مزید ہم انڈکٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ ابھی ہم نے آغاز کیا ہے کہ جتنی بھی ہمارے پیپر بکس ہے، جو گاڑیوں کی کتابیں ہیں، وہ ہم ختم کر رہے ہیں اور اس کو ہم اسمارٹ کارڈ میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ جب یہ سارے اسمارٹ کارڈ میں آئیں گے تو یہ والے لوگ بھی ہیں آن لائن فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سر، لاسٹ کویشچن ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ یہ اسمارٹ کارڈ گاڑیوں کو تو دے رہے ہیں، تو سر موٹر سائیکلوں کے لیے بھی کوئی پائپ لائن میں رکھا ہوا ہے کہ ان کو بھی اسمارٹ کارڈ دیا جائے گا؟ جی، موٹر سائیکل کے لیے بھی ہے، لیکن وہ ہم نادرا سے اس بات پہ ان کو تھوڑا سا کنونس کر رہے ہیں کہ اس کی فیس تھوڑی سی کم کی جائے، کیونکہ موٹر سائیکل والا بندہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ سیم سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ ذرا منیمم پرائس میں ہم کر سکیں۔
سر میسج پبلک کے لیے، چونکہ آپ اکثر لاسٹ میں کہتے ہوتے ہیں کہ کسی کو کوئی پرابلم ہو تو میرے دروازے کھلیں، اور ایسا ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو پبلک کے لیے کیا میسج ہے؟ جی بالکل، میرا پبلک کو یہی میسج ہے کہ وہ ایک تو جس طرح بھی ٹوکنز جمع ہو رہے ہیں، تو جن کے پاس سمارٹ کارڈ ہیں وہ بالکل ہمارے آفس نہ آئیں، وہ اپنے موبائل ایپ سے جو ہیں وہ ٹوکن ٹیکس جمع کرائیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے تمام پوسٹ آفیسز میں یہ فیسلٹی ہم نے دی ہوئی ہے، نیشنل بینک کے تمام برانچز میں ہے، تو یا تو موبائل سے اگر انہوں نے اپنی پی ایس آئی ڈی جنریٹ کی تو وہ کسی بھی بینک کے کسی بھی برانچ کسی بھی سٹی میں اپنے ٹوکن ٹیکس جمع کرا سکتے ہیں۔ تو ہمارے آفس نہ آئیں، اور ہم جو ہے وہ آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح گاڑیوں کے رجسٹریشن کے لیے، ٹرانسفر کے لیے بھی ہمارے آن لائن فیسیلیٹیز اور آن لائن ریزرویشن، تاکہ وہ آنے سے پہلے آپ اپنا ٹائم لے سکیں۔ تو ان سب فیسیلیٹیز کا آپ فائدہ اٹھائیں، اور اس سے ہمارا ٹیکس کلچر بھی پروموٹ ہوگا اور آپ کو سہولت بھی ملے گی۔ جی ناظرین، آپ نے بات چیت سنی ڈائریکٹر ایکسائز بلال اعظم خان صاحب کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ میرے جو دروازے ہیں یہ عوام کے لیے کھلے ہیں، اور کسی قسم کا کسی کو کوئی بھی مسائل ہوں رجسٹریشن کے بارے میں، ٹیکس کے بارے میں، ٹرانسفر کے بارے میں، تو وہ براہ راست کسی وقت بھی دفتر ٹائمنگ میں آ سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک دیا گیا ٹارگٹ جو ہے اس سے بھی ماشاءاللہ بہت اوپر جا کر انہوں نے ریونیو جنریٹ کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جو آفیسرز ہیں ڈیفینیٹ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ حکومتی خزانے میں ماشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا جو آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے براہ راست دیکھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو ایم ایم نیوز سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔